السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید ہمارے لیے کیوں بھیجا؟ قرآن مجید کیا ہے اور ہم نے کیا بنا دیا؟ کبھی سوچا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ایک عمل کی کتاب تھی، اسے ہم نے دعا کی کتاب بنا دیا۔ قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، ہم نے پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ کتاب زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا۔ زندوں کے لیے تھا قرآن، ہم نے مردوں کے لیے بنا دیا۔ جو علم کی کتاب تھی، اسے لا علموں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یعنی جو علم کی کتاب تھی جس سے علم حاصل ہوتا تھا، ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جنہیں علم کا الف بے بھی نہیں پتا۔ تذکیر کائنات کا درس دینے آئی تھی۔ یہ قرآن کس لیے آئی تھی؟ کہ دنیا کائنات کو اپنے قابو میں کیا جا سکے، اس دنیا کے وسوسوں میں انسان نہ آ سکے۔ تذکیر کائنات کا درس دینے آئی تھی قرآن۔ ہم نے صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے دی تھی کہ دنیا کا ہر چیز، ہر معلومات اس میں ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک اپنا مضمون بنا دیا، مدرسوں میں ایک پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا۔ یہ کتاب جب آئی، یہ ہم سب مرے ہوئے تھے، سب جہالیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، تو انہیں کہا جاتا تھا مردہ قوم۔ یہ تو مردہ قوموں کو زندہ کرنے یہ کتاب آئی تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ 3 قرآن ختم کریں اور بخشوائیں، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ ہم نے کیا کیا ذرا سوچئے۔ ایک دفعہ اپنے دل سے فرقہ وارانیت نکال کے اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میں کس فرقے کا ہوں، یہ سوچیں کہ ہم نے قرآن کو کیا بنا دیا۔ قرآن کو تلاوت کی جائے، ہم نے تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، ٹرانسلیشن سے پڑھا جائے، لفظ کو سمجھ کے پڑھا جائے، ہم نے تو رٹا بنا دیا، رٹا مارنے لگ گئے، تیزی سے پڑھو، جلدی سے ختم کریں۔ یہ تو وہ کتاب تھی جس میں دنیا کی تمام باتیں لکھی ہوئی تھی، تمام دنیا کے وسوسے، تمام دنیا کی کہانی لکھی ہوئی ہے، جسے پڑھ کے دنیا کو سمجھنا ہے، دنیا کو اپنے نفس پر قابو کرنا تھا۔ ہم نفس کے غلام ہو گئے۔ یہ کتاب اتنی رحمت برکتوں والی تھی، اسے روز پڑھنا تھا، ہم نے اسے سجا دیا اپنے گھروں میں، تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا دیا۔ ہم نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ سوچے ضرور اس بارے میں کہ قرآن آپ کے دل کو نرم کرتا ہے، آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے، آپ کے دکھ درد دور کرتا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ لیکن ہم نے پڑھنا تو صرف رمضان میں ہے، پورے سال بس ایک بند کر کے لحاف میں ڈال کے سب سے اوپر الماری کے اوپر سب سے اوپر والی جگہ پہ رکھ دینا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ کیا اسے نہ پڑھنا بھی بے ادبی نہیں ہے؟ ہم نے اس طرح رکھ دیا جیسے کوئی ایک عام کتاب
ہم اسے پڑھنا ہی بھول گئے۔ افسوس، میں آپ سب ایک جیسے ہیں، سب بس اپنی فطرت کے ہیں، اپنے مطلب کے ہیں۔ کوئی مر گیا تو یاد آیا کہ قرآن پڑھنا ہے، کوئی مر گیا تو یاد آیا نماز پڑھنی ہے، کوئی مر گیا تو یاد آیا نماز جنازہ یاد کرنی ہے۔ ہم قرآن کو کیا سے کیا بنا گئے، ہم اللہ سے ڈرتے بھی نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے بھی نہیں، بس ہر چیز، دنیا کی ہر چیز ڈرتے ہیں۔ پیسہ کھو جائے، کوئی لوٹ لے، کوئی گولی مار دے تو ڈرتے رہتے، کپ کپاتے رہتے، کوئی چھیننے آ جائے، لیکن نہیں ڈرتے۔ تو اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے کہ وہ پوچھے گا تو نے قرآن سمجھ کے پڑھا؟ یہ کتاب تو تجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، تو نے تو اس کو تعویذ بنا کے مصیبتوں سے بچنے کے لیے بنا لیا۔ اگر تو اسے پڑھتا تو تیرے قریب کوئی مصیبت نہیں آئے گی، لیکن تو نے سب سے آسان طریقہ اپنایا، سب سے آسان طریقہ، مشکل طریقے پہ نہیں چلا، سب سے آسان طریقہ، کہ کسی کے پاس گیا اور کہا کچھ پڑھ دیجئے، اس نے پڑھا، تو نے نہیں پڑھا، اس نے لکھ کے دے دیا، اس نے آیت الکرسی ایک پرچے پہ لکھ کے کپڑے میں باندھ کے دے دی، اور جسے تم نے گلے میں ڈال لیا۔ افسوس، ہم قرآن کو بھلا چکے ہیں۔ آج سے اپنے آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، روز ایک لائن ہو، 2 لائن ہو، 3 لائن ہو، جتنی ہو سکے ایک لائن بے شک پڑھے، مگر پڑھے ضرور ترجمے کے ساتھ۔ کوشش کیجئے گا، میں آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں، آپ کا دل بھی کہہ رہا ہوگا میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں، ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم باتوں سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، عمل سے نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن پڑھ کے سمجھنے والا بنائے۔ ہمارے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں اس ہدایت پہ اور صراط المستقیم پہ چلنے والا بنائے۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔